قلبی بروئی فدا بہت تبلیغی حرص رکھتے تھے، تو رمضان المبارک میں بطور خاص آپ دوستوں کو تاکید کرتے تھے کہ بھائی جیلوں میں جائیں، اور باقاعدہ دوست جیلوں میں جاتے تھے اور وہاں جا کر ان کو تبلیغ کرتے تھے، ان کو رمضان المبارک کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو آپ کر سکتے ہیں، بلکہ اس طرح سے آپ جائیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ہاسپٹل میں چلے گئے اپنے کسی دوست سے، رشتہ دار سے طبع پرسی کرنے کے لیے، وہاں بے شمار مریض اور بیچارے کمزور حال میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے دو میٹھے بول بولنا، ان کا کوئی چھوٹا سا کام کر لینا، ان کی کوئی مدد کر لینا، ان کا حوصلہ بڑھانا، ان سے گفتگو کرنا، اور پھر ان کو ذکر کے بارے میں بتا دینا، ان کو کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کی بات کہہ دینا، تو یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ آپ اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہیں اور وہاں پر اور بے شمار لوگ جو ہیں وہاں جو تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ کتنی صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس طرح جہاں جہاں آپ کو موقع ملیں تو مبلغین وہاں جا کر تبلیغ کریں۔ کسی کلب میں چلے گئے آپ، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی سماجی یا جو بھی ان کی ایک مصروفیات ہوتی ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو موقع مل جائے کسی ٹیبل پر بیٹھ گئے تو ان دوستوں سے بھی بات ہو گئی، ان سے بھی دوستی ہو گئی اور ان کو بھی تبلیغ کر دی گئی۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ کبھی بھی آپ یہ تاثر نہ لیں کہ بھائی یہ شخص جس کو میں نے بتایا اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ یہ تبدیلی لے آنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے، وہ دلوں کو تبدیل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ محبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ اس میں ہمارا کوئی بڑا رول نہیں ہے، نہ ہم چوکیدار ہیں، نہ ہی ہم خدائی فوجدار ہیں کہ زبردستی کریں۔ آپ محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، جس طرح کے صوفیاء اکرام کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں کو کہیں، ان سے ملیں، ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ان کو تعارف کروا دیں۔ یہ تعارف ان کو یاد رہے گا۔ کبھی بھی کسی موقع پر بھی کسی بھی شخص کو دیکھیں گے جو جماعت کا فرد ہے تو یقیناً ان کو یاد آئے گا کہ بھائی اسی جماعت کے فرد نے مجھے ذکر اللہ کی دعوت دی تھی۔ وہ کیا پتہ اس کے پاس جائے، اس سے پوچھے اور وہ اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نکلے۔ اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر کوئی نہیں جاتا، وہاں بھی جا کر تبلیغ کریں۔ آخر میں یہ بات کہی جائے گی کہ جو ہمارا سلسلہ عالیہ ہے، اس کا بنیادی کام جو ہے وہ اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے، جس کو ہم تزکیہ نفس بولتے ہیں، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، تزکیہ نفس، اصلاح باطن، اتنا اہم اور ضروری ہے کہ بہت بڑا عالم بلکہ شیخ الاسلام اپنے وقت کے مانے ہوئے فقیہ، فلسفی، متصوف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس تزکیہ نفس کو اپنے اصطلاحات میں یاد کرتے ہیں، علم معاملہ اور علم مکاشفہ کے نام سے، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ مقصودی علم جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو، اس کے باطن کی اصلاح ہو، اس کے اخلاق میں بہتری آئے، تعلق مع اللہ اس کو نصیب ہو، یعنی اس کے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے۔ فرماتے ہیں اگر یہ چیز نہیں ملی تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ اندیشہ ہے کہ اس کا برا خاتمہ ہو جائے، اندیشہ ہے کہ برا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ اور ہمیں اپنے شیخ کامل نے یہ ذکر اللہ، یہ صحبت، یہ تعلق مع اللہ کی بات بتائی ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی ضروری بات ہے۔ اس کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ ہمیشہ آپ اپنے دل کے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے قائم کرتے رہیں، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے سوچتے رہیں، اور اپنے حلقے میں دوستوں کو اس پیغام سے آگاہ کرتے رہیں۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو انتہا کی بات ہے، جو بڑے بڑے علاموں نے بڑے مطالعہ اور محنتوں اور مجاہدوں کے بعد سیکھی، ہمارے مرشد کامل نے بالکل ابتدا میں ہمیں بتا دی۔ کتنے ہم خوش قسمت ہیں۔